اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرک، اتحاد اور عمل دونوں کا صحیح معنوں میں قاطع ہے۔ لوگ اپنے اپنے بتوں کو لے کر ان میں مست ہو رہتے ہیں۔ کسی کو کسی سے کچھ راہ و رسم باقی نہیں رہتا۔ کوئی مال میں مست، کوئی اولاد میں مگن، کوئی پیر اور اولیاء میں مشغول، کسی کا نفس حاکم، کسی کا حاکم وقت خدا، کسی کو جاہ سے غرض۔ الغرض کوئی مشترک تعلق، مشترک خوف، مشترک طاقت، دلوں کو مشترک حرکت دے کر ان کو آپس میں متحد نہیں کر سکتی۔ امت کے اندر، ملک ملک میں، شہر شہر میں، محلوں اور گھروں میں، قریوں اور مکانوں میں، حتیٰ کہ ایک گھر کے مختلف افراد میں، باپ بیٹوں میں، ماں بیٹیوں میں، ماں جائے بھائیوں میں، تفریق کا ایک محشر برپا ہو جاتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ کہ ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے شرک کیا اور اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے، اور جو کچھ انہیں ملا اسی پر خوش ہے۔ پھر دین میں تفریق، طریقے عمل میں تفریق، مذہب اور مسلک میں تفریق، یہ سب قوم کی تمام قوتوں کو بیکار کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے بتوں میں مشغول رہنے کے باعث ایک عارضی طمانینت اور فرحت تو فردن فردن ضرور حاصل ہو سکتی ہے، مگر قوم کی بنیاد اس ظلم عظیم کے باعث اکھڑ جاتی ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کہ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے پیارے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تو انسانی قلوب کے اندر توحید ہی فی الحقیقت وہ محرک اول ہے جو افراد کے مابین ایک اصلی، ایک دائم اور قائم اتحاد پیدا کر سکتی ہے۔ یہ نفسانی اغراض کے بتوں کو یکسر توڑ کر سب کا ایک مشترک خدا کے اذن میں آ جانا ہی اتحاد کا صحیح باعث اور توحید کی سچی تفسیر ہے۔ یہی وہ توحید اور وہ ایمان باللہ ہے جس کا اٹل نتیجہ اس دنیا میں قوت ہے، زور اور بادشاہت ہے، امن اور بقا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کہ حقیقت میں امن تو انہی کے لیے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہی سچی اور اصلی، دائم اور قائم ہدایت ہے۔ روئے زمین کے تمام تر خزانے بھی صرف افراد کے جسموں کو چند لمحوں کے لیے تو جوڑ سکتے ہیں، ان میں ایک ناقص اور عارضی اتحاد عمل پیدا کر سکتے ہیں، مگر دلوں کا سچا اتحاد توحید اور صرف توحید ہی سے قائم ہو سکتا ہے۔ اور دو افراد آپس میں اس وقت تک صحیح معنوں میں متحد نہیں ہو سکتے جب تک کہ نفسانی اغراض کے سب قلبی بت
پہ ہم نامحور ہیں، جہاں سب بت ٹوٹ چکے ہیں اور صرف خدا باقی رہ گیا ہے، وہاں وحدت اور مواخات اٹل ہے۔ جس قوم کے دلوں کا محرک شیطان نہیں رہا، اس کا مؤلف خدا یکسر ہے، اور اسی کا ہر دشمن سے عہدہ برا ہونا اٹل ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مومنوں کے دل اس اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ بڑا عزیز اور بڑا حکیم ہے۔ تو جہاں تفرقہ ہے وہاں طاغوت سے تعبد قطعاً ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔